ابتدا میں ایک آدھ شعر اور ایک آدھ تمہیدی فقرہ اور پھر اس کے بعد اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ صرف گفتار سے زخموں کا رفع چاہتے ہیں، یہ سیاست ہے تو پھر کیا کہیں نادانی کو۔ اسی غزل میں ایک اور شعر بھی ہے کہ کوئی تقسیم نئی کر کے چلا جاتا ہے، جو بھی آتا ہے میرے گھر کی نگہبانی کو۔ اس کے ساتھ یہ وہ صورتحال ہے جو وہاں موجود ہے اور 4 لائنوں میں میں نے عرض کر دی آپ کی خدمت میں۔ اس پہ جملہ معترضہ ہی سمجھیے گا کہ ایک بزرگ نے پاکستان سے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ فاتابروا یا اول الابصار، اب وہ حافظ قرآن ہیں، بزرگ ہیں، تو جب انہوں نے یہ پڑھا آیت کا یہ حصہ تو میں نے کہا کہ حافظ صاحب بات تو آپ کی درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کی بھی عجیب شان ہے کہ اس چھوٹے سے حصے میں بھی آیت کے اللہ تعالیٰ نے وہ کیٹیگرائز اور کوالیفائی کیے بغیر بات نہیں آگے بڑھائی کہ فاتابروا بہت اچھا انتباہ بھی ہے اور بہت اچھی گائیڈ لائن بھی ہے، لیکن اس سارے سیناریو کو سامنے رکھ کے تو عبرت حاصل کرنے کو مخصوص بہرحال اول الابصار کے لیے کیا ہے۔ اور اگر وہ اول الابصار ہی نہ ہوں تو پھر ظلم، بربریت اور عذاب اور بے تکی اموات اور سر پھٹول اور جو بھی ان کا نام رکھتے چلے جائیں، وہ سارا کچھ وہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور وہ جو کورس آف ہسٹری میں وہ اپنا کردار بھی ادا کر رہا ہے، وہ مسخ بھی کر رہا ہے، وہ برباد بھی کر رہا ہے، لیکن اس میں سے عبرت والا حصہ صرف اول الابصار کے حصے میں آتا ہے۔ یا اس کے بعد جب بہت عرصہ گزر جاتا ہے تو اس زمانے کی تاریخ کو پڑھنے والوں کو افسوس بھی ہوتا ہوگا، وہ لعنتیں بھی ڈالتے ہیں، وہ غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور وہ بہت عرصہ گزرنے کے بعد کیا اس زمانے میں بھی وہ لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو جو دانت پیس رہے ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ اور وہ اول الابصار یہاں میں اپنے طور پہ عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ قطعاً ضروری نہیں ہوتا کہ اول الابصار، ٹھیک ہے ان کی بہترین شکل جو ہے وہ انبیاء کو ماننے والوں میں ہوتی ہوگی اور ہوتی ہے، لیکن عام انسانی جو سلیم فطرت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اول الابصار کے شرف سے محروم نہیں فرمایا، بشرطے کہ آپ اپنی فطرت کو مسخ کر کے جھوٹ در جھوٹ کے پیچھے لگ کے تو وہی ریت میں سر دبا کے تو اپنے کیے دھرے کے اچھے نتائج کی امید لگا کے نہ بیٹھے ہوں۔ اب اس زمانے میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے نام تو بڑے رکھے جاتے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہو گیا ہے، عدلیہ یہ کر رہی ہے، سیاستدان یہ ہو گیا، عمران خان کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کو کیوں نکالا اور حکومت امپورٹڈ ہے۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ یہ وہ اخبار کے بیانات ہیں یا یہ وہ انفارمیشن ہے جس کے بارے میں عبید اللہ علیم صاحب نے ایک دفعہ ایک صحافی ایڈیٹر تھے اخبار جنگ کراچی کے، ان کو یہ کہا تھا کہ بھائی یہ جو آپ لکھ رہے ہو یہ آج تو یہ اخبار 10 روپے کا ہے، لیکن کل اس میں پکوڑے دیے جائیں گے یا جوتے لپیٹ کے لے جائے جائیں گے۔ یہ جو ہیش ٹیگز ہیں ان کی عمر اس سے زیادہ نہیں ہوتی، اور ان میں انوالو ہو کے تو جو آپ کے دل میں اور آپ کی کیفیت میں اور آپ کی ذات میں معاملہ ایک گریٹر پکچر کا چل رہا ہوتا ہے، آپ اس کا بیڑا کس بنیاد پر غرق کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ درست ہے کہ جی فوجوں کو دخل نہیں دینا چاہیے، یہ بھی درست ہے کہ سیاستدانوں کو کردار ادا کرنا چاہیے،
یہ بھی درست ہے کہ جی ڈیموکریٹک ویلیوز ہوتی ہیں ان کا پاس ہونا چاہیے، اس میں بھی کوئی انقباض اور کوئی شک نہیں ہے کہ لانگ ٹرم قوم کا فائدہ سوچنا چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انسان آج جو کی کرتے ہیں، آج کے جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں ان کا اثر کل پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات آج ہی سے کیوں شروع ہوگی؟ یہ بات اس زمانے سے اس کو کیوں نہیں شروع کیا جائے گا کہ جس وقت ٹوٹل غیر انسانی فیصلہ کیا گیا، ٹوٹل غیر سیاسی فیصلہ کیا گیا اور آئین میں امینڈمنٹ کی گئی۔ ایک انسانوں کا وہ طبقہ جو بائی آل ڈیفینیشنز اینڈ بائی آل مینز پاکستانیت کے ہر حق کا سزاوار تھا، اس کو آپ نے ڈپرائیو کیا۔ اس کے بعد ایک کورس آف ہسٹری ہے نا، ایک وقت تھا وہ گزرتا گیا، اس دورانیے میں بیج آپ نے بو دیا تھا، بیج نے پہلے کومپل نکالنی تھی، پھر اس کا تنا بننا تھا، پھر اس نے درخت بننا تھا، پھر اس پہ آ کے نحوست اور بدقسمتی کے دور دور سے پرندوں نے آ کے بسیرے کرنے تھے اور آپ کے سر میں بیٹیں کرنی تھیں۔ اب وہ ہو رہی ہیں، اب جب وہ ہو رہی ہیں تو اس کا الزام کسی عدلیہ اور کسی باجوے پہ اور کسی عمران خان پہ اور کسی نواز شریف پہ کسی پہ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ آپ آئین کا پاس کرنے والے نہیں ہیں۔ آئین میں ایک ہوتی ہیں شقیں، ایک ہوتے ہیں اس کے آرٹیکلز۔ آرٹیکل وہ بنیادی تانا بانا ہے جس کے اوپر وہ پوری پھر بنائی ہونی ہے، بنت بننی تب ہے، شقیں بعد میں بننی ہے۔ آپ نے اس کے آرٹیکل میں کچھ چیزیں گارنٹی کی گئی تھیں کہ اس آئین کی کوئی شق ان آرٹیکل میں ڈیفائن چیزوں کے خلاف نہیں آپ کو حق ہوگا۔ وہ بنیادی ڈھانچہ تھا، سٹرکچر تھا جس کے اوپر آپ نے آئین کھڑا کرنا تھا۔ یہ شقیں تو جو تھی وہ اینٹیں اور پلستر تھے، آپ نے وہ ڈھانچہ توڑنے والی امینڈمنٹ کی تھی۔ مذہب کو تو ابھی بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مذہب کو تو میں نے عرض کر دیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرما دیا کہ قالت الاعراب آمنا والا، کہ یہ آمنا کہتے ہیں کل ان تؤمنوا لما يدخل الایمان فی قلوب، یہ تک گواہیاں موجود ہیں کہ ایمان نے ان کے دلوں میں جھانک کے بھی نہیں دیکھا۔ ولیکن قولوا اسلمنا سے ڈپرائیو نہیں کیا مذہب نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اور آپ کی موجودگی میں کسی ایک کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نان مسلم ڈکلیئر نہیں کیا۔ اور پھر فَاكْتُبْ لِي مسلمن کے ارشاد کے ساتھ فرمایا کہ جو یہ اس کی ہیں علامتیں جن میں یہ سامنے آ جائیں اور جن میں یہ موجود ہوں ان کو میرے لیے مسلمان لکھ لو۔